جنت و جہنم بھی کیا چیز ہے؟ جنت پانے کی چیز ہے تو آدمی سو رہا ہے، اور جہنم بچنے کی چیز ہے تب بھی آدمی سو رہا ہے۔ مطلب کچھ فکر ہی نہیں ہے جنت کیا ہوتی ہے، جہنم کیا ہوتا ہے۔ ہم تو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، یہاں خیریت سے ہماری گزرنی چاہیے، یہ سوچ ہماری ہے۔ اور اسی سوچ نے ہمیں دین کے راہوں میں اگرسر نہیں رکھا ہے کہ ہم اس طرح چلیں اس طرف جہاں پر راستہ طے کرنے کے بعد جنت کے منزل کی پراپتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مومن کے نیکی کے بارے میں کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اگر آپ نے کچھ بھی نیکی کی ہے نا، اس کا بدلہ اللہ ضرور دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور دینے پر جب آتا ہے نا کسی کے نیکیوں کا اجر دیتا ہے، تو حدیث شریف میں نے یہ پڑھا ہے، اللہ تمہارے نیکیوں کی پرورش کرتا ہے ایسے جیسے تمہارا کوئی آدمی بچڑے کے پیدا ہونے پر بچڑے کو پالتا پروان چڑھا کے بڑا کرتا ہے نا، ایسے اللہ تمہاری نیکیوں کی پرورش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان نے مسجد سے کوئی تنکا صفائی کی نیت سے اٹھا کے باہر ڈال دیا تو یہ نیکی بھی احد پہاڑ کے برابر ہو کے ملے گی وہاں پر۔ بندہ تعجب سے پوچھے گا، یا اللہ میں نے اتنی بڑی نیکی تو کی نہیں، یہ بدلہ اتنا بڑا کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا، بندے تو نے فلاں نیکی کی تو تھی تھوڑی سی، میں نے تیری نیکی کی پرورش کر کے اتنا بڑا بنا دیا ہے۔ تو اللہ کسی کی نیکی کرنے والے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے، اس کا بدلہ اسے عطا فرماتا ہے، اور اس کے بدلے میں آخرت میں جزا بھی دے گا۔ کمال کا پروردگار ہے یار، دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمیں جزا دی جائے گی اس کام میں، ڈبل کام ایک کرے فائدہ ہم کو ڈبل ملتا ہے۔ ہاں کافر جو کوئی کام کرتا ہے، نیک کام، اچھا کام کرتا ہے نا، تو اس کے نیکیوں کی جزا اللہ اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اتنا کھلا پلا دیتا ہے، اتنا خوشحال کر دیتا ہے کہ مرتے دم اس کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے کہ آخرت میں اس کی کوئی جزا دی جائے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان ہم سے سوال بھی کرتے ہیں دوست حضرات، ارے حضرات یہ کافر لوگ ہیں، مشرک وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، دین نہیں مانتے، پھر بھی بڑے خوشحال ہیں۔ ہے بھی ایسا ہی ہے نا، زیادہ مالدار یہی ہے، دھندے بزنس زیادہ انہی کے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے آخرت کا سلیکشن کیا ہے، اور حدیث شریف آپ نے سنا ہوگا، دنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ قید خانے میں قیدی کی زندگی کتنے سال رہتا ہے انسان؟ 10 سال کی عمر میں جیل میں ڈالا گیا، 18-20 سال کی عمر ڈالا گیا، مان لو 70 سال کی عمر لے کے آیا ہے، پوری زندگی اسے کاراواس دے دیا گیا، آجیون نکلے گا نا، چاہے مر کے نکلے، پھر تو ختم نہ بات۔ اس مرنے کے بعد جس زندگی کی شروعات ہوتی ہے وہاں موت ہی نہیں ہے، انلیمیٹڈ موت آئے گی۔ دنیا کی آسائش بھی، دنیا کی تکلیفیں دونوں ختم ہو جاتی ہیں۔ آخرت کی زندگی میں جو آپ نے کیا ہے نا، وہ راحتیں دائمی ہوگی جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوں گی۔ اب آپ بتائیے، کیا 100 سال کی زندگی کی لذت آپ کو چاہیے یا انلیمیٹڈ سال، کروڑہا اربوں خربوں سال جو اللہ کے علم میں وہ نعمتیں آپ کو چاہیے؟ ظاہر سی بات، اگر کوئی عقل مند ہوگا تو وہ آخرت کا ہی سلیکشن کرے گا۔ آدمی کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے
اور اٹھانے سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے پتہ ہے؟ جب کھانا رکھا جائے تو بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے، اور کھانا اٹھایا جائے تو الحمدللہ کہہ کر کے۔ اتنا کہنے پہ جو اللہ بخشش کا پروانہ دیتا ہویا، کتنا منافع آدمی کو چاہیے۔ لیکن ہم نے دیکھا نا شادی بیاہ کے وقت کہ کون بسم اللہ اور کون الحمدللہ، یہ دبا دب ہاتھ اٹھایا، نہ ہاتھ دھونا نہ کچھ، یہ یہی ہوتا نا۔ ہم نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا بھائی صاحب، اسی دنیا میں ہم بھی رہتے ہیں۔ کسے کیا لینا دینا ہے؟ نمبر ہی نہیں آتا بسم اللہ شریف کا، اور کھا پی لینے کے بعد الحمدللہ، ارے کوئی ہوگا کر لیتا ہوگا۔ اکثریت ایسے مسلمانوں کی ہے بغیر بسم اللہ کے ٹھوسنا شروع کرتے ہیں، اور ٹھوس لینے کے بعد الحمدللہ کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر کوئی مسلمان بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے یا کچھ بھی کھاتا ہے حلال چیز، تو اس کے ساتھ میں ہی شیطان بھی کھاتا ہے۔ شیطان کھانا کھاتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اسی میں تھوکتا رہتا، کھانے میں وہ اگلتا رہتا الٹیاں کر کر کے، اور لوگ کھاتے رہتے ہیں۔ دکھتا نہیں ہے اس لیے پتہ نہیں چلتا ہم کو نا، اسی لیے پتہ نہیں چلتا۔ تو کوشش کیجئے اتنا بے صبرے مت بن جائے کھانے کے لیے کہ ٹوٹ پڑیے اور اللہ بھی یاد نہ آئے۔ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیجئے، اللہ کھانے میں برکتیں پیدا فرمائے گا۔ اور جہاں 10 پلیٹ ٹھوسنے کے بعد بھی توند نہیں بھرتی ہے نا، ایک پلیٹ میں بھر جائے گی۔ بسم اللہ کر کے تو دیکھو، اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہا کرو، اللہ تیرا شکر تو نے کھانا کھلایا۔ جس کو نہیں ملتا اس سے پوچھئے اس کے حال کیا ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جس نے کسی سے قرضہ لیا، اس کی اور اس کی نیت یہ تھی میں قرضہ ادا کروں گا، لیکن وہ اسی دوران مر گیا، یہ حدیث شریف میں آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا اور اس کے قرض داروں کو جس طرح چاہے گا اللہ راضی کرے گا۔ اگر قرضہ لینے والے کی نیت یہ تھی کہ میں قرضہ ضرور ادا کروں گا، اور اسی پیریڈ میں وہ مر گیا، قرضہ دے نہیں پایا، تو میدان محشر میں جب وہ بندہ اللہ کی جناب میں اٹھایا جائے گا، جس نے قرضہ دیا تھا وہ قرضہ مانگنے کے لیے اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ میرا یہ قرضہ لے کے مر گیا تھا، اس کا حساب دلایا جائے مجھے، تو اللہ اس بندے کو جس طرح چاہے راضی کرے گا۔ جس نے قرضہ دیا تھا دنیا میں نا، اللہ اس سے کہے گا کیا چاہتا ہے تو، کون سی جنت چاہتا ہے، کون سا محل چاہتا ہے؟ بندہ جس طرف اشارہ کرے گا، حدیث شریف کے الفاظ بول رہے ہیں، اللہ جیسے چاہے گا اسے منائے گا، یعنی بندہ جب تک مانے گا نہیں اللہ اسے مناتا ہی رہے گا۔ لیکن اگر قرضہ لینے والے کی یہ نیت تھی کہ لے تو لیا ہے کون دینے جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسی قیامت میں وہ دھنائی کرے گا نا اس کی، وہ مارا جائے گا بیٹا نا، اس کی عقلیں ٹھکانے آ جائیں گی۔ ہم نے دیکھا یہ ہے آج کے دور میں قرضہ لے کر کے لوگ ایسے گلٹی مار لیتے ہیں بیٹے، سانپ سونگ جاتا ہے، کمبکرن کی نیند سوتے ہیں۔ ہاں، اب جس نے قرضہ دیا ہے نا وہ گھومتا رہے، قرضہ دینے والا ایسا لگتا بیچارہ یہ قرضہ مانگ رہا ہے۔ کچھ تو رستہ بدل لیتے ہیں قرضہ دینے کے ڈر سے، کچھ موبائل آف کر لیں گے، بات ہی نہیں کریں گے آپ سے، آپ کی کال ہی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کچھ کہہ دیں گے گھر والوں سے، اٹھا کے بول دینا ابھی باتھ روم میں ہیں، کہیں تشریف لے گئے ہیں، کبھی پھنس گئے، جی بڑی ارجنٹ میٹنگ میں ہوں، میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ ارے یہ حالات آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں نہیں پیش آتے ہیں؟ یہ حالات پیش آتے ہیں، مگر کب تک؟ ہمارا کام اصلاح کرنے کا پیغام دینا ہے، ہم کسی کو ٹارچر نہیں کرتے، اپنی اصلاح کیجئے۔ شاید یہی وجہ کہ لوگوں نے قرض حسنہ دینا بند کر دیا، لوگوں قرض لینے کے بعد آدمی قرضہ دینے کی موڈ میں نہیں رہتا ہے، آ بھی جاتا ہے نا پھر بھی گھماتا رہتا بیٹا کہ بھی اور کما لیں، اس سے اور کما لیں،
یہ کیا کرے گا؟ زیادہ ہوگا تو آ کے مسجد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم نے قرضہ ہمیں دیا ہی نہیں، اب کیا کرو گے بھائی صاحب؟ ہے نا؟ ہاں حساب تو وہاں ہوگا. ارے بکرا لے لے کے کھا جاتے ہیں، 10 سال بکرے کا پیسہ نہیں دیتے یار قربانی کا. ایسی مثالیں موجود ہیں، 10 سال دیتے ہی نہیں ہیں. 10 سال پہلے قربانی کر کے بکرا کھا لیا ہے، بانٹ دیا رشتہ داروں میں، ناک اونچی کر لی اور اب تک باقی پیسے. ارے مسلمان کہاں جا رہا ہے بھائی؟ اللہ ہدایت دے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم گھر میں سالن پکایا کرو تو پانی تھوڑا زیادہ ملا دیا کرو، شوربہ بڑھا دو، تھوڑا پڑوسیوں کا ہمسایوں کا خیال رکھ لو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پڑوسی تھوڑا غریب پوزیشن میں ہے تو تحفے کے طور پہ بھیج دو. اگر یہ نیت سے بھیجا نا آپ نے احسان جتانے کی نیت سے تو وہ نہیں لے گا. اگر آپ نے تحفے میں بھیجا ہے تو وہ قبول کر لے گا. اور چاہے گاڑھا شوربہ آپ کھائیں چاہے پتلا شوربہ آپ کھائیں، یہ حلق شریف کے نیچے اترنے کے بعد نہ گاڑھے کا پتہ چلتا ہے اور نہ پتلے کا پتہ چلتا ہے. مطلب تو پیٹ بھرنا ہے نا، تو وہ گاڑھے شوربے سے بھر جائے گا اور پتلے شوربے سے بھر جائے گا. تو کیوں نہ ہم اسی راستے میں ایسی نیکیاں کما لیں جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کھانا جب بنائے تو شوربہ زیادہ کر لیں، ایک پیالہ اس طرف کے پڑوسی کے پاس، ایک پیالہ اس گھر میں بھیج دیں تحفے کے طور پر. وہ بھی خوش ہو جائے گا، دعائیں دے گا اور اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ کے گھر میں برسنے لگ جائیں گی. آقا نے فرمایا ہے شوربہ زیادہ کر لیا کرو، ہمسایوں کا خیال کیا کرو. اور یہ بھی یاد رہے ساتھیوں، بے شک اللہ ہر گارجین سے پرسش فرمائے گا. رائی کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص چرواہا ہے اور اس کے ریوڑ کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. ہر شخص جو گھر کا ذمہ دار ہے، گارجین ہے، اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنے ماتحتوں میں اپنی ذمہ داری کا نرواہ کیا یا نہیں کیا. یہ تیاری ہمیں کرنی ہے اللہ کو جواب دینے کے لیے. ہر مرد اپنے گھر والوں کے متعلق جواب دہ ہے اور ہر امام اپنے مقتدیوں کے متعلق جواب دہ ہے. ہر پیر اپنے مریدوں کے متعلق جواب دہ ہے. اگر میں حق بات نہ بولوں، دین کی بات نہ کروں، چمچا گیری شروع کر دوں تو میں بھی بہت خوش رہ سکتا ہوں، شان سے رہ سکتا ہوں، لوگ آگے پیچھے میرے بھی گھومیں گے، لیکن اللہ کے ہاں وہ کٹائی میری ہوگی نا کہ میرا باپ بھی نہیں سوچا ہوگا. میں اپنی ذمہ داری نبھاتا ہوں. جب امام سے پوچھا جائے گا بول تو نے میرے دین کا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، میں کہوں گا اللہ میں نے بے خوف و خطر ہو کر کے تیرا پیغام مکرانہ میں 25 سال سے پہنچا رہا. یہ میرے پاس جواب ہے. یہ کھمبے، یہ دیواریں، یہ فرش، یہ سب گواہی دیں گے کہ شمس الدین نے کیا کیا تقریر کی ہے. ہاں، اور پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے عمل کتنا کیا ہے. پیر سے پوچھا جائے گا تم نے کبھی اپنے بے نمازی مریدوں کو بھی تاکید کی تھی نماز پڑھنے کی. اگر پیر چاہ لے کہ مرید نمازی بن جائے تو یہ آج مان لو پیر آیا مرید کے گھر پہ، پہلے اسے جاننا ضروری ہے کہ گھر میں کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں. آئندہ جب تک گھر کا ہر فرد نماز نہیں پڑھے گا تمہارے گھر پہ پانی نہیں پیوں گا میں، اس کا باپ نمازی بنے گا. مگر ایسی آنکھیں موند کر کے آئے پیر گئے، پیر زندہ باد، پیر مردہ باد، مرید چل رہی زندگی. یہی ہو رہا ہے. کچھ قوالیاں گا رہے ہیں، کچھ ڈھولیں بجوا رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں. ارے اس امام نے ایسا کہا دیا پیر کے بعد. بالکل میں ایسا ہی کہتا ہوں. میرا کام یہی غلطیوں پہ تاکید کرنا اور تنبیہ کرنا. اور کوئی پیر صاحب ہوں
ایسے ہی میرے ساتھیوں آقا نے فرمایا دوزخ، میں نے دوزخ جیسی کوئی شے نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا غفلت کی نیند سوتا ہے، اور جنت جیسی کوئی شے نہیں دیکھی جس کا پانے والا بھی غفلت کی نیند سوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم نے فرمایا جس کو اس حالت میں موت آ گئی کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کر رہا تھا تو جنت کے اندر اس کے اور نبیوں کے بیچ میں صرف ایک درجہ کا فاصلہ ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کھانے سے پہلے وضو کر لینا اور کھانے کے بعد وضو کر لینا، پہلے وضو کوئی کرتا ہے کھانا کھانے سے پہلے تو اللہ اس کی فقیری اور غریبی دور کر دیتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد وضو کرتا ہے تو اللہ اسے پاگل بننے سے بچا لیتا ہے۔ لیکن ہم نے لوگوں کو ہاتھ دھلتے کم دیکھا یار، نہیں یہ وضو سے مراد وہ نماز والا وضو نہیں ہے، یہ ہاتھ دھلنا ہی ہے۔ شارحین حدیث نے فرمایا کہ ہاتھ دھلنا ہی اس سے مراد ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھل لو اور کلی کر لو، یہ ہے وضو کھانا کھانے کا۔ شادی بیاہ میں دیکھیے نا، اوہو تھال آئی نہیں، کون جائے وہاں دھلنے کے لیے ہاتھ، چاہے جسم کھجلا رہے ہوں چاہے نہ کریں کچھ دے دب۔ کبھی کبھی طبیعت اتنی جو مکروہ ہو جاتی ہے نا کہ اللہ کہاں بیٹھ گئے کھانے کے لیے، کیسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں ہاتھ دھل کے کھانا بھی نہیں آتا ہے یار، بار بار حکومت کہتی ہاتھ دھلو سینیٹائزر کرو، بیٹے کرے جا رہے ہیں۔ اللہ کا رسول کہتا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھل لیا کر، اللہ تیری غریبی دور کر دے گا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھل لیا کر، اللہ تجھے پاگل نہیں ہونے دے گا۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یا یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر ہم نے ہاتھ دھلنے کے لیے سیٹ چھوڑ دی پتہ نہیں یہاں بیٹھنے کا نمبر آتا کہ نہیں آتا۔ اور وہ فقیروں والا جو کھانا ہوتا ہے نا، پلیٹ لے کے جا کر ایک چمچ یہاں سے نکالا ایک یہاں، بھیکاری کی طرح، کیا بولتے ہیں بفر سسٹم اس کو۔ نہ کھانے والوں کو شرم آتی بے حیا لوگوں کو، نہ بے غیرت کھلانے والوں کو شرم آتی ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہم نے اپنا رکھا ہے۔ وہ بھی ہاتھ نہیں دھلتے ہیں، دبائے جا رہے ہیں بیٹے۔ اچھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اچھے کام نہیں کرتے ہیں اور دیندار نہیں ہیں، مرنے کے بعد اگر پتہ چلا کہ اللہ ایک ایک لمحے کا حساب لے رہا ہے تو کوئی آپشن بچتا ہے کہ اب آپ کیا کریں گے؟ ابھی تو شاید ڈاؤٹ ہو آپ کو، پتہ نہیں کسی چور دروازے سے نکل جائیں ہم، بائی پاس دروازے سے چلے جائیں جنت میں، لیکن جب وہاں جانے کی پتہ چلے گا کہ اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اب حساب تو دینا ہے، تو پھر آپشن کیا ہے آپ کے پاس جسے مرنے کے بعد اپنی قبر میں یا حشر کے میدان میں آپ اپنا سکتے ہیں؟ اسے ڈھونڈ کے رکھیں آپ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یقین رکھتا ہوں ایسا کوئی آپشن نہیں ہے ساتھیوں۔